السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر بوران اور گونچہ عثمان اور بالا کے پاس آئے ہوئے تھے۔ بوران عثمان کی اولاد کے بارے میں بات کرتا ہے تو بالا وہاں سے اٹھ کر دوسرے خیمے میں آ جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں بالا ساتھ والے خیمے میں شربت بنا رہی تھی۔ گونچہ بالا کے پاس آ کر کہتی ہے، بالا بوران الپ کی بات دل پر مت لینا، اس کی نیت بری نہیں تھی۔ بالا کہتی ہے، دل پر لینے والی کوئی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی بوران الپ نے کچھ غلط نہیں کہا۔ ہر باپ اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے، مگر عثمان صاحب والد نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں یاسو نکولا کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے توگائے کو ٹیکس دے دیا ہے۔ نکولا پوچھتا ہے، توگائے کا رد عمل کیا تھا؟ یاسو کہتا ہے، وہ خود پر بڑا ناز کیے بیٹھا تھا، اب وہ خود کو خطے کا تنہا حاکم سمجھنے لگا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کونیا سے واپس آنے کے بعد عثمان منگولوں کا ماتحت بن چکا ہے۔ یہ سن کر نکولا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، عثمان نے ضرور سلطان کو اعتماد میں لے لیا ہوگا، مگر گھیاتو ایک مفلس تاجر کی طرح ہے، انہیں اپنا تخت بچانے کے لیے سونے کی ضرورت ہوگی، انہیں صرف سونے کی پرواہ ہے، انہیں عثمان یا کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاسو کہتا ہے، ہم توگائے کو کب تک ٹیکس ادا کرتے رہیں گے نکولا؟ یہ سن کر نکولا اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یاسو کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، اگر توگائے اور عثمان کے درمیان کوئی صلح ہے تو ہمیں اس صلح کو برباد کرنا ہوگا، ہمیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا ہوگا۔ یاسو پوچھتا ہے، ہم یہ کیسے کریں گے؟ نکولا کہتا ہے، عمر سردار کے ذریعے۔ یہ سن کر یاسو ایک طرف جاتے ہوئے کہتا ہے، کیا ہم اپنے بچھائے گئے جال کے لیے نہ آ پانے والے بزدل سے مدد مانگیں گے؟ نکولا کہتا ہے، ضرور عثمان نے اسے روکا ہوگا، مگر اب بھی عمر بے توگائے سے نفرت کرتا ہے، وہ جب اپنی لالچ کی آگ میں جل رہا ہے تو وہ جلد یا بدیر میری مٹھی میں آ ہی جائے گا۔ یاسو پوچھتا ہے، توگائے اور عثمان کے تعلقات کیسے خراب ہوں گے؟ نکولا کہتا ہے، عمر بے ابھی عثمان کی پناہ میں ہے، اس جیسا عظیم الشان سردار تمہارے خیال میں کب تک عثمان کو برداشت کرتا رہے گا؟ یہ کہہ کر نکولا دوبارہ اپنے تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ نکولا یاسو سے کہتا ہے، تم سے ایک سوال ہے یاسو، اگر عمر بے توگائے پر حملہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یاسو مسکراتے ہوئے کہتا ہے، عمر بے عثمان کا ماتحت ہے، اسی وجہ سے اس حملے کا ذمہ دار عثمان ہوگا۔ نکولا کہتا ہے، بہترین، اب سونے کی مہر لگی صلح خون سے برباد ہوگی، اس بار عثمان کو منگول خونیوں سے سلطان مسعود بھی نہیں بچا سکے گا۔ نکولا اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے، میرے لیے شراب لے کر آؤ۔ پھر نکولا یاسو سے کہتا ہے، اب میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا، عمر سردار ہمت کر کے ضرور میرے پاس آئیں گے۔ نکولا یاسو سے کہتا ہے، تم قلعے جاؤ اور میرے پیغام کا انتظار کرو۔ یہ سن کر یاسو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں ایک نشست پر بیٹھا تھا۔ اسی دوران عثمان کو بوران کی کہی گئی اولاد والی بات یاد آتی ہے۔ کچھ دیر بعد بالا وہاں آتی ہے اور وہ بھی عثمان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بالا عثمان کو پریشان دیکھ کر کہتی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ میں ہوں، اگر آپ کو قابل فخر وارث حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس کی وجہ بھی آپ کی بیوی یعنی کہ میں ہی ہوں۔ بالا عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، اپنے والد ارطغرل الغازی کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کی خوشی دیکھی ہے، اپنا وارث حاصل کرنا اور اسے اپنے پیچھے قبیلے میں چھوڑ جانا آپ کا حق ہے۔ عثمان بالا سے کہتا ہے، والد محترم کی وصیت میرے ذہن میں ہے اور یقیناً اس وصیت کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، تم ایسا سوچ کر اپنے دل کو مزید تکلیف مت دو بالا، ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی۔ بالا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ درست فیصلہ کریں گے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ایسی خاتون کا انتخاب کریں گے جس سے بالا کو کم سے کم تکلیف ہو، اور اسی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ عثمان صاحب، آپ یہ جان لیں کہ میں اپنے مقدر پر راضی ہوں۔ اگلی صبح عثمان سرداری خیمے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ہم توگائے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کونیا میں سلطان کے ساتھ ایک فیصلے تک پہنچے تھے، اسی لیے اب توگائے کے پاس سفیر بھیج کر بات چیت کرنی ہوگی۔ عثمان گوکتوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اب یہ فرض گوکتوک کو سونپا جائے گا۔ گوکتوک کہتا ہے، سار آنکھوں پر حضور۔ بوران عثمان سے کہتا ہے، سغوت میں پناہ گزینوں کی رہائش کے لیے جگہ مختص کی جا چکی ہے۔ عثمان کہتے ہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرو۔ یہ سن کر بوران اور گوکتوک اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان بمسی صاحب اور گندوز سے کہتا ہے، سرداران، ایک اہم معاملے پر مشورہ چاہتا ہوں۔ بمسی صاحب کہتے ہیں، بولے عثمان صاحب، ہم سن رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، ویسے یہ ذاتی معاملہ محسوس ہوتا ہے، مگر اصل میں یہ کائی قبیلے کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عثمان بمسی اور گندوز کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، عمر سردار کے ساتھ جاری میرے اختلافات سے آپ واقف ہیں، شیخ ادیبالی ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملون خاتون سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ سن کر گندوز اور بمسی ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں تو عثمان کہتا ہے، یہ ایک سیاسی شادی ہوگی، مگر میں آپ لوگوں کی رائے سننا چاہتا ہوں۔ بمسی صاحب کہتے ہیں، اگر یہ شادی ہمارے درمیان اختلافات کو ختم کرتی ہے تو یہ فیصلہ آپ کا درست فیصلہ ثابت ہوگا عثمان صاحب، ملہن آپ کے لائق خاندان سے ہے۔ بمسی صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب، میں جانتا ہوں کہنا آسان ہے مگر فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ گندوز کہتا ہے، ملہن خاتون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں عثمان صاحب،
اڑنے والی آگ کے معاملے میں بھی اور پھر جنگ میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر لڑی ہیں، اور ویسے بھی آپ کی اولاد کی والدہ کو جنگجو اور عالی نسب سے ہونا چاہیے، اور یہ سب خصوصیات ملون خاتون میں موجود ہیں۔ عثمان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے فی الحال یہ بات ہمارے درمیان رہے گی۔ بمسی صاحب کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں عثمان لگتا ہے آپ بالا خاتون کو تکلیف پہنچنے کی پریشانی سے دوچار ہیں، مگر تاخیر کا آپ دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عثمان، بالا کو پہلی ہی فرصت میں بتا کر اپنے کندھوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ عثمان کہتا ہے آج میں شکار کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ کر کوئی فیصلہ لوں گا بامسی صاحب۔ دوسری طرف عمر بے کے قبیلے میں ملون خاتون اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے علاجہ خاتون کے کہے کے مطابق میرے کچھ سپاہی عمر سردار کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ملون کا خاص سپاہی کہتا ہے ہم ہوش سنبھالنے سے اب تک آپ کے ساتھ لڑتے آئے ہیں۔ ملہون کہتی ہے تو بتاؤ کون ہیں وہ جو آپ بھی میری ماتحتی میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تمام سپاہی ایک ایک قدم آگے آ جاتے ہیں۔ ملہون کا خاص سپاہی کہتا ہے آپ نے ہماری ہر غلطی کا دفاع کیا، آپ ہمارے لیے دوا بنی، آپ بعض سپاہیوں کی شادی کروانے کی وجہ بنی، اسی لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر تمام سپاہی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ملہون کہتی ہے نیکی بھلائی نہیں جاتی، درست بات ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہم اپنی چمکتی تلواریں آپ کے حکم پر میان سے باہر لانے کے لیے تیار ہیں ملہون خاتون۔ یہ سن کر ملہون خاتون اس سپاہی کے پاس آتی ہے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ لیتی ہے۔ ملہون کہتی ہے آپ لوگ اپنے امتحان میں فیل ہو چکے ہو، تم سب اپنے سردار سے غداری کیسے کر سکتے ہو؟ پھر ملہون خاتون اپنے سپاہی کی گردن سے تلوار ہٹا لیتی ہے اور سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے اس قبیلے کے سربراہ عمر سردار ہیں، اب ان کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ملہون کہتی ہے اگر کسی نے بھی عمر سردار کی نافرمانی کی تو سب سے پہلے میری فولادی تلوار میان سے نکلے گی۔ یہ کہہ کر ملہون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان کہیں جانے کے لیے اپنا سامان گھوڑے پر لاد رہے تھے۔ اسی دوران کمرال ابدال وہاں آتے ہیں اور عثمان سے کہتے ہیں کیا آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں عثمان صاحب؟ ضرور پہاڑ میرے لیے بھی اداس ہوں گے اور میں بھی پہاڑوں کے بنا اداس ہوں، میں جنگل کی آوازوں اور درختوں کے سائے کے لیے اداس ہوں۔ یہ سن کر عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہتا ہے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں کمرال ابدال، تاکہ پہاڑ یتیم نہ رہیں۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر گکتوگ اور جارکوتائی کو منگول سپاہی توگائے کے ڈیرے کی طرف لا رہے تھے، ان کے ساتھ سلطوق اور گینجی بے بھی تھے اور ان سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ ڈیرے پر پہنچ کر ان کی آنکھوں سے پٹی اتار دی جاتی ہے۔ اسی دوران کچھ منگول سپاہی ان کے پاس آتے ہیں اور گکتوگ اور جارکوتائی سے کہتے ہیں تم لوگوں نے بالگائی کو بدنام کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گکتوگ اور اس کے سپاہی بھی حرکت میں آتے ہیں اور وہ بھی ان پر جوابی وار کرتے ہیں۔ اسی دوران جاموا وہاں آتا ہے اور ان سب کو چھڑا لیتا ہے۔ جاموا جارکوتائی سے کہتا ہے اپنی حالت تو دیکھو، تم نے چنگیز خان کے قوانین سے غداری کی اور ترکمانوں کے غلام بن گئے۔ جارکوتائی جاموا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے جارکوتائی اللہ کے قوانین کی بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر جاموا جیسے ہی جارکوتائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو گکتوگ جاموا کے راستے میں آ جاتا ہے۔ گکتوگ جاموا سے کہتا ہے ہم عثمان صاحب کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ اس کے بعد گکتوگ اور اس کے سپاہیوں کی تلاشی لی جاتی ہے اور جاموا گکتوگ کو لے کر توگائے کے پاس آ جاتا ہے۔ توگائے ایک اونچی سی جگہ پر بیٹھا تھا۔ گکتوگ توگائے کے پاس آ کر کہتا ہے عثمان صاحب ٹیکس سلجوقوں کو ادا کریں گے۔ یہ سن کر توگائے کہتا ہے عثمان نے آخر اپنے لیے درست راستہ چن ہی لیا، سونا آنا چاہیے چاہے وہ جہاں سے بھی آئے۔ توگائے گکتوگ سے کہتا ہے ہم تم لوگوں کے ناخن اور ہڈیوں کی سوکھ جانے تک ٹیکس وصول کرتے رہیں گے، تم لوگوں کی ہر سانس کے بدلے ٹیکس لیا جائے گا۔ گکتوگ کہتا ہے عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ تم جان لو کہ ہم معاہدے سے مخلص ہیں۔ توگائے کہتا ہے عثمان سے کہہ دو اگر وہ اس خطے میں سانس لینا چاہتا ہے تو اسے اپنی تابعداری جاری رکھنی ہوگی، میری تلوار اور غضب کا سایہ اس کے سر پر موت کے فرمان کی طرح مسلط رہے گا۔ توگائے گکتوگ سے کہتا ہے اب جاؤ اور عثمان سے کہنا کہ توگائے بھی معاہدے سے مخلص رہے گا۔ یہ سن کر گکتوگ وہاں سے اپنے سپاہیوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد گکتوگ اور باقی سپاہیوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں اور منگول سپاہی انہیں لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ ادھر عثمان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ کمرال ابدال بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر پہنچ کر عثمان سب لوگوں کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر خود نیچے بیٹھ کر کچھ نشانات دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد عثمان نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے کپڑوں پر لگاتا ہے تو عثمان کے سپاہی بھی یہی عمل دہراتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اب شکار ہماری بو محسوس نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد وہ سب آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ عثمان کو ایک چھوٹا سا ہرن نظر آتا ہے تو عثمان اس پر تیر چلانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کمرال ابدال عثمان کے سامنے آ جاتے ہیں اور عثمان کو ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں۔ ہرن جب وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو عثمان کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا کمرال ابدال؟ کمرال ابدال کہتے ہیں وہ بیچارہ زخمی تھا، اللہ کی یہ خوبصورت مخلوق لا علاج تکلیف میں ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں کمرال ابدال، آپ ہمیں شکار کا کہہ کر ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں جناب، میری خواہش ہے کہ یہاں سے اس کی نسل ختم نہ ہو۔ عثمان کہتے ہیں یہاں بہت زیادہ شکار کھیلا جاتا ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں اس کے آثار تلاش کرنا ناممکن ہے،
اس کے کان بڑے ہیں اور آنکھیں شاہین سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ یہ شکاریوں کی آواز بہت دور سے سن لیتا ہے۔ ان ہرنوں کا شکار صرف آپ جیسے ماہر شکاری کا ہی کام ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں مگر اس کی نسل کم کیوں ہو رہی ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں مؤنث ہرنیں مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ کمرال ابدال کے انہی الفاظ کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔